اب میں جناب عارف محمود کسانہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے یوم اقبال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو. میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو، شاخ نشیمن بھی تو، اور تجھ سے میری زندگی سوز و تب و درد و داغ. تو ہی میری آرزو، تو ہی میری جستجو، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگو پے میں ہے. His Excellency Ambassador of Pakistan Dr. Zahur Ahmad, Professor Heinz Werner Wessler, Excellency Dr. Sayyid Zia Hashmi, Annalie Persson, and distinguished guests. Today we came to know how Iqbal is understood in Iran, in Germany, and even in Sweden. The verses which I quoted, یہ علامہ اقبال کی نظم جو مسجد قرطبہ کی دعا ہے، ان کے یہ اشعار ہے جو مجھے بہت پسند ہے. اگر اقبال کو سمجھنا ہے، اقبال کی فکری بلندی دیکھنی ہے تو ذوق و شوق کو پڑھیے، خضر راہ پہ جائیے، طلوع اسلام پہ آئیے، جواب شکوہ کو دیکھیے، ابلیس کی مجلس شورا کو دیکھیے. اور اگر فارسی کلام دیکھنا ہے، جیسا بھی میرے بھائی کہہ رہے تھے، اسرار خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق کو دیکھیے. اور دور حاضر کے جو ہمارے مسائل ہیں، دی کنٹمپریری پرابلم وچ وی وانٹ ٹو ہیو دی سولوشن ان دی لائٹ آف ہولی قرآن. سو یو ہیو ٹو ریڈ دی اقبال's خطبات ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹس ان اسلام. آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال کس بلندی پہ ہے. اگر میں اقبال کا ایک بہت سا ادنا سا طالب علم ہوں، اقبال کی ساری شاعری کا خلاصہ انہوں نے اپنے ایک شعر کے مصرے میں کہہ دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، شاید ماہرین اقبال مجھ سے اتفاق نہ کرے، لیکن ایک مصرے میں the first only one verse of the Persian Iqbal said what the whole content of his message. از کلید دنیا، از کلید دی دنیا کشاد، دین کی چابی سے دنیا کو کھولنا ہے. یہ سارا اقبال کا میسج ہے جو اقبال نے ہمیں دیا ہے. اور اقبال نے ابھی جو جرمنی کی بات ہوئی، اقبال نے جرمن مشہور جو شاعر ہیں، فلسفی ہیں، گوئٹے، ان کو بہت خراج تحسین پیش کیا ہے، آپ جانتے ہیں. اور اقبال نے ان کے ساتھ اپنا موازنہ بھی کیا ہے، کہا ہے ہر دو دانائے رموز ضمیر کائنات، ہر دو دانائے ضمیر کائنات، ہر دو پیغام حیات اندر ممات. کہ دونوں گوئٹے اور اقبال دونوں اس کائنات کے پیغام کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں، لیکن اقبال نے فرق بھی پیدا کیا. او برہنہ من ہنوز اندر نیام، کہ اقبال کہتا ہے ابھی تو میرا پیغام لوگ سمجھیں گے. اسی لیے اقبال نے اپنے آپ کو شاعر فردہ کہا ہے، آنے والے دور کا شاعر. اور ابھی جیسے وہ بتا رہے تھے کہ ایران کے جو مشہور شاعر ہیں، ان کے شعراء بہار، انہوں نے کہا ہے کہ کرنے حاضر خاصہ اقبال گشت. وہ کہتے ہیں کہ یہ صدی جو ہے اقبال کی صدی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ صرف یہ صدی نہیں، ہر آنے والا دور اقبال کا دور ہے. اور ابھی انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی بات کی. انہوں نے اقبال پہ ایک بہت اچھا ایسے لکھا، بلند ستارہ مشرق. انہوں نے اقبال کو رچ ٹرائبیوٹس پیش کیے. اور ڈاکٹر علی شریعتی جو ایران کے روحانی قائد ہیں اور جن سے لوگ انسپائر ہیں، انہوں نے اقبال پہ کتاب لکھی ہے، ماں و اقبال، میں اور اقبال. تو یہ اس طرح سے اقبال کو سمجھا جاتا ہے. اور اقبال بھی یہ چیز سمجھتے تھے. اقبال یہ سمجھتے تھے کہ اقوام مشرق جو ہیں وہ اپنے مسائل کو حل کریں اور ہمارا مرکز یہاں پہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے. تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. وہ کہتے ہیں اگر اپنے ہم مسائل کو یہاں پہ ہم حل کریں تو یقیناً ہم حل کر لیں گے. اور اسی لیے اقبال نے کہا کہ دیر از اے کرسٹ ایٹ دی ہارٹ آف دی سینٹرل ایشیا، آئی وانٹ ٹو بریک اٹ، اینڈ آئی تھنک اقبال ڈیڈ اٹ. تو بہت ہمیں خوشی ہوئی ہے. بٹ وی ہیو ون complaint from the Iranian brothers, so you especially the people come from Sialkot, the Shahr Iqbal, you say Iqbal Lahori.
Iqbal was Sialkoti. Changa bola Sialkoti se na Lahori banata. So he was Sialkoti, but yes, it's just for the laughter. So actually I said Iqbal is famous in Iran as Iqbal Lahori, you know the Lahore, but actually the birthplace of Iqbal is Sialkot. He belonged there. So I'm from Sialkot. We say Iqbal is Sialkoti. And yesterday I was talking to my friend, Professor Ali. All of us are from Sialkot. Exactly. I got the reason. Yesterday I talked to my friend, Professor Ali Kosvi in Tehran. You know, he translated my book in Persian. So I said, why you say Iqbal Lahori? He said, actually, in the first time, the book published in Iran, so the title was Iqbal Lahori. So due to that reason, people have named it Iqbal Lahori. Anyhow, it's Lahore Sialkot. Now Iqbal lives in Lahore. Yeah, it's fine. So اقبال کی جو شاعری ہے, کیوں عالم اقبال ایک آفاقی شاعر ہے. اگر ہم اقبال کو شاعر مشرق کہیں یا قومی شاعر کہیں تو ہم اقبال کو محدود کرتے ہیں. اقبال عالمگیر, کیوں؟ ان کا جو پیغام ہے وہ عالمگیر محبت کا ہے, وہ انسانیت کو ساتھ لے کے چلنے والا پیغام ہے. وہ کہتے ہیں کہ برتر از گردوں مقام آدم است, برتر از گردوں مقام آدم است, کہ فرشتوں سے انسان کا مقام بہتر ہے. کیوں؟ اصل تہذیب احترام آدم است, کہ اصل تہذیب جو ہے انسانیت کا احترام ہے. اور یہ وہ قرآن کا میسج ہے, لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے تمام انسانوں کو قابل عزت بنایا ہے irrespect of religion, race and area. So the same اقبال جو ہے انہوں نے یہ پیغام دیا, اور اسی پیغام کو the need of the age کہ ہم اس اقبال کے اس پیغام کو دنیا میں لے کے چلیں, سویڈن میں لے کے چلیں. انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے, جیسے پروفیسر صاحب نے کہا. انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے کہ اقبال کے پیغام کو سویڈش زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کریں, اور in future it's the first session, so we mix Urdu and English, but in future we may have the separate sessions, one English session and Urdu session, so speakers will talk about Iqbal, and definitely we will collaborate with the Uppsala University, Iqbal Academy, Lahore, you know, and then even when the Embassy of Pakistan and Embassy of Islami Jamhuri Iran to conduct the different occasions. So I'm going to short, otherwise I will get مجھے چٹ نہ مل جائے. تو اس کے ساتھ ہی آج میں نقاش پاکستان چودھری رحمت علی کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا. 16 نومبر ان کا یوم ولادت ہے. یہ وہ شخص تھے جنہوں نے نو اور نیور پمفلٹ لکھا, اور اس نئی مملکت کا نام پاکستان انہوں نے تجویز کیا, اور علامہ سے ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے. علامہ انہیں ملتے بھی تھے. علامہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو شعر لکھ کے بھیجا, نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے سفر, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. سوری, کچھ ایج کا معاملہ انٹرپٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اینڈ تھینک یو ویری مچ شعب صاحب اینڈ شہزاد, آپ نے میری ان کتابوں کے بارے میں بات کی. یہاں پہ یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ابھی میری اپنی مادری زبان پنجابی ہے. جب اتنی زیادہ زبانوں میں یہ کتاب آئی تو ہماری بہن پروفیسر نبیلہ ان کے پاس پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے یہاں آئیں, تو انہوں نے کہا جی کہ پنجابی چ بھی لکھو تسی. میں کہا جی مطلب پنجابی پڑھے گا کون؟ کہتے ہیں آپ کوشش تو کریں. الحمدللہ پنجابی میں چھپ گئی ہے, یہاں موجود ہے, اور پنجابی اسپیکنگ اس کو تو کم سے کم ضرور لے کے جانی چاہیے. وہ ایک اور اس میں علامہ اقبال کی پوئٹری کی جو 2 پنجابی نظمیں ہیں جو ان کی اپنی کتابوں میں بھی نہیں ہیں, وہ میں نے اقبال منزل سیالکوٹ سے لیں. وہ اقبال کی پنجابی کی نظمیں جو ہے وہ میں نے اس کتاب میں جو ان کو شامل کیا ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آئی ول میں ڈیفینیٹلی شکریہ ادا کروں گا اپنے اقبال اکیڈمی اسکینڈینیویا کے دوستوں کا. جناب عمران کھوکھر صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, بڑی محنت سے انہوں نے آج کے پروگرام کو ارینج کیا. منیب بشیر چودھری, یہ ہماری ستیرل سے ہیں, برکت صاحب بھی بیٹھے ہیں. ان سب کا بہت شکریہ, اور آپ سب کا اور ڈسٹنگوش گیسٹ کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آئے. این ایل ای پیشن بیگ, آپ ہدک سوال سے صبح اتنی دور سے یہاں سے تشریف لائی ہیں. اور اقبال اکیڈمی لاہور کے جناب فہیم ارشد چودھری صاحب, انہوں نے بھی خصوصی پیغام بھیجا, ہم ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں پاکستان کے ایک اور عظیم شاعر فیض احمد فیض کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان کا آج جو ہے وہ جہاں تو ان کو ہم خراج تحسین برسی کے موقع پہ, ان کی برسی آج, تو ان کی برسی کے موقع پہ ان کو خراج تحسین پہ, ان کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے. یہ اور فخر کی بات ہے جی. وہ بھی مرے کالج سے, میں بھی, اور دین چودھری صاحب بھی. تو اور علامہ فیض احمد فیض صاحب کو خراج تحسین. باقی تو جو ان کی شاعری وہ تو اپنی ہے.
فیض صاحب نے پیام مشرق کا جو فارسی کلام ہے اس کا اردو منظوم ترجمہ کیا ہے، اور جب فیض ترجمہ کرنے لگے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو اپنا اتنا بڑا بلند مقام ہے، تو اتنے مقام والا اگر کسی دوسرے کا ترجمہ کرتا ہے تو بعض سمجھتے ہیں کہ اس کا مقام کم ہوتا ہے. تو فیض نے کہا کہ نہیں، اقبال کا مقام اپنا ہے، اور انہوں نے بڑا خوبصورت پیام مشرق کا جو ہے وہ منظوم ترجمہ کیا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے الحمدللہ اپنی روایت کو برقرار رکھا، ہم نے تقریب بر وقت شروع کی. ہمارے کچھ مہمان دیر سے آ رہے تھے، اس کے باوجود ہم نے کہا کہ نہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو تقاریب ہم منعقد کریں گے بالکل وقت پہ شروع کر کے وقت پہ ختم کریں گے. چاہے چند جو حاضرین ہوں، تو آپ سے اجازت چاہتے ہوئے اقبال کا جو ہے وہ پیغام دوں گا، جو انہوں نے کہا کہ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. انشاءاللہ ہم اخوت کا پیغام پورے سویڈن میں پھیلاتے رہیں گے. بہت شکریہ.